پسند کی شادی میری طرف سے بھی پسند تھی اور ان کی طرف سے بھی پسند تھی. آپ نے جادو کر کے مجھے جو ہے پھنسایا. شادی کے بعد فائنینشیل پرابلمس جو ہیں وہ بڑھتے گئے. 2018 میں وہ چھوڑ کر کے گئی. سنا میں نے بھی یہی تھا جی کہ ماں نہیں چھوڑتی اپنے بچوں کو. میری ایکس کو ملا کر کے 3 عورتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں. میں نے بھی بچوں کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا چلی گئی ہیں, کچھ نہیں ہے, لائف میں ہو جاتا ہے اس طرح, بہت لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کے ہوتے ہیں, جو پیار کرے گا اس کے پاس جائیں گے, جو پیار نہیں کرے گا اس کے پاس نہیں جائیں گے. السلام علیکم. پاپا پیڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسی کہانی لے کر آؤں جو اپنا سبق چھوڑ جائے, آپ لوگوں کے ذہنوں پہ نقش کر جائے. تو ہم لوگوں نے عموماً یہ بات سنی ہے کہ عورت پیسے کے پیچھے ہوتی ہے, پیسے کے پیچھے ہی مرد کو پسند کرتی ہے, پیسے کے پیچھے ہی شادی کرتی ہے اور پیسے کے پیچھے چھوڑ بھی جاتی ہے. تو آج ایک ایسی زندہ مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں, شعیب قاسم, جن کے ساتھ واقعی میں یہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے جس سے شادی کی اور شادی بھی پسند کی شادی کی. 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی شادی کو اور 13 سال وہ ان کے ساتھ رہیں. اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ڈاؤن فال آیا, ایسا فائنینشیل ایشو آیا کہ وہ ان کے ساتھ مزید چل نہ سکی. تو آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی, اور پسند کی شادی تو آپ کو پتہ ہے پھر جب پسند کی شادی ہوتی ہے پھر وہ آپ کی چیز ہوتی ہے پسندیدہ. شادی کے 13 سال انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے, تو اچانک کیا ہوا کہ وہ آپ کو ایسے چھوڑ کے چلی گئیں, سوچا بھی نہیں؟ اچھا, پسند کی شادی میری طرف سے بھی پسند تھی اور ان کی طرف سے بھی پسند تھی. دونوں طرف سے پسند کی شادی تھی. بس پرابلم یہ ہوا کہ شادی کے بعد فائنینشیل پرابلمس جو ہیں وہ بڑھتے گئے, اور دوسرا ایشو تھا میرا تھوڑا سا انگزائٹی کا. تو وہ بھی آڑے آتا تھا میری اس کے اندر, بزنس کے اندر. اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے فائنینشیل پرابلمس بڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ. اچھا, آپ کاروبار کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کی شادی ہوئی اور انہوں نے آپ کو پسند کیا؟ میرا جی پراپرٹی کا کاروبار تھا. ہم لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے, اور ساتھ میں 1-2 گھر بھی ہم لوگوں نے ٹرن کی بیسس پہ لوگوں کے لیے بنا کے دیے. تو بہت اچھا ریئل اسٹیٹ کا ہمارا بزنس جو ہے وہ چل رہا تھا. بٹ میری بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی, انگزائٹی کا ایشو آ گیا. کیونکہ میں نے جب بزنس سٹارٹ کیا تھا تو میں آئی واز اے ٹین ایجر. 18 سال میری ایج تھی جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا. ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی, ساتھ ساتھ بزنس بھی چل رہا تھا. تو بس میرے پہ پریشر اتنا تھا, میں نے اتنا پریشر لے لیا تھا. ایک تو ہمارا گھر بک گیا تھا, اس کا پریشر تھا, پھر یہ شادی کا پریشر تھا. کیونکہ میرے پیرنٹس نے بولا تھا بھائی جب تک کماؤ گے نہیں تو تب تک شادی نہیں کریں گے. 2018 میں وہ چھوڑ کر کے گئی. اس سے کوئی تقریباً آپ کہہ لیں 3-4 سال پہلے کا جو عرصہ تھا اس میں یہ جادو ٹونے والی چیز جو ہے, میری مدر اب حیات نہیں ہیں لیکن ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ بلیک میجک کرتی رہیں میری ایکس وائف کے اوپر. انہوں نے ایسا کیا گھر میں دیکھا تھا, کبھی جادو ٹونا ہوتا ہوا دیکھا تھا جو آپ کی مدر پہ انہوں نے الزام لگا دیا؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو 13 سال گزارے نا. میرے والد صاحب نے میری مدر کے ساتھ تقریباً 50 سال گزارے ہیں. آلموسٹ 50 ایئرس کا ساتھ ہے میرے ابو کا اور میری امی کا. اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, اور میرے بھائی ہیں وہ مجھ سے 9 سال بڑے ہیں, انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے, قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے کالا جادو کر کے مجھے پھنسایا ہے, میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, یا آپ نے میرا دماغ پکڑ لیا تھا, یہ ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے؟ ایسا بھی مذاق سے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ نے جادو کر کے مجھے جو ہے پھنسایا, لیکن وہ مذاق میں بات تھی. لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ بڑا سیریس الزام لگایا تھا میرے اوپر کہ میں کالا جادو کرتا ہوں, اور مطلب میں کمرے میں بیٹھ کے باقاعدہ کالا جادو کرتا ہوں ان کو واپس لانے کے لیے, کیونکہ گئی تھی نا. کہنا تھا جب میں کالا جادو کردا ہاں تو میں تینوں ہی پھنسانا سی ہے, آپ کہہ دیتے اگر آپ پہ الزام لگایا تھا تو. ہاں بالکل کہنا چاہیے تھا, لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. بس تھوڑی سی گرمی سردی ہو گئی تھی اس ٹائم جب ان لوگوں نے الزام لگایا تھا میرے اوپر, تو میں نے برداشت نہیں کیا, کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی برداشت کرنے کی. آپ کی اس 13 سالہ شادی میں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے جی الحمدللہ 3 بچے ہیں. 3 بچے. اور جب وہ چھوڑ کے گئی تھیں تو تب یہ بچے کتنی عمر کے تھے؟ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ نرسری میں تھا,
ہاں جی 5 ایئرس کا ہوگا وہ، 5 سال کا. پھر اس سے بڑا بیٹا جو ہے وہ 2 میں تھا، اور اس سے بڑا بیٹا 5 میں تھا. کو ذرا شرم نہیں آئی کہ میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے باپ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ دیکھیں جو پرورش ماں کرتی ہے وہ کوئی دوسری عورت یا باپ نہیں کر سکتا. اور جہاں تک ہم لوگوں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ عورت بچوں کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے، بچوں کو ٹاٹ پہ بھی سلا لیتی ہے، خود بھوکی رہ لیتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے. تو یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے سہارے پہ تو خود چلی گئی ہے؟ سنا میں نے بھی یہی تھا جی، کہ ماں نہیں چھوڑتی اپنے بچوں کو، اور دیکھا بھی، سنا بھی اور دیکھا بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی جس طرح گزرتی ہے نا تو زندگی آپ کو لیسنس دیتی ہے، سبق دیتی ہے آپ کو. میں نے اپنی آنکھوں سے میری ایکس کو ملا کر کے 3 عورتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہیں. بچوں کا کیا کہنا ہے؟ اب ان کو اپنی ماں اس گھر میں نظر نہیں آتی، تو جتنے چھوٹے بچے آپ بتا رہے تھے اس عمر میں تو بچوں کو خاص طور پہ توجہ چاہیے ہوتی ہے، ماں کی تربیت چاہیے ہوتی ہے. تو بچوں کا کیا کہنا تھا جب چھوڑ کے گئیں؟ آپ نے ان کو کس طرح سے سمجھایا، کس طرح سے سنبھالا؟ دیکھیں جی، پہلا سال سوا سال جو ہے نا، نہ مجھے سمجھ آئی نہ بچوں کو سمجھ آئی. بہت ہم لوگ ڈپریس ہو چکے ہوئے تھے. لیکن میرے والد صاحب نے اور میری والدہ نے، ان دونوں نے ہمیں مورلی اور ایموشنلی، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی دوبارہ سے کھڑا کیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے بھی بچوں کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلی گئی ہیں، کچھ نہیں ہے، لائف میں ہو جاتا ہے اس طرح، بہت لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ بچے بھی سمجھنا شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر بچوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا، وہ میری امی کے ساتھ بچوں کا لگاؤ پہلے بھی بہت زیادہ تھا، اپنے دادا دادی کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے بچوں کا. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیار کے ہوتے ہیں، جو پیار کرے گا اس کے پاس جائیں گے، جو پیار نہیں کرے گا اس کے پاس نہیں جائیں گے. اب آپ کی فائنینشلی کیا کنڈیشن ہے؟ آج سے 3 سال پہلے جب وہ چھوڑ کے گئیں اور اب 3 سال بعد اب کس طرح کے حالات ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، حالات جو ہیں نا وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ 180 ڈگری چینج ہو چکے ہیں. تو مطلب وہ منحوس تھی، وہ تھی تو حالات خراب تھے، وہ چلی گئی تو حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، کوئی منحوس نہیں ہوتا، یہ بس پیار ابھی تک دل میں ہے، مانتے نہیں ہیں. نہیں میں یہ بات نہیں کہوں گا، کوئی ایسا کوئی منحوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بہت اچھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور ہر کسی کی قسمت کا دے کے بھیجا ہے. بالکل ٹھیک. بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو میں یہی چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی لائف گزاریں. بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکیں، اور شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.